ایک دعا کے الفاظ میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اسی پر ہماری گفتگو مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے بہت سارے حوالے ہیں رجب کے مہینے کے، یعنی اس سے بڑا حوالہ اور کیا ہوگا کہ 13 رجب کو امیر کائنات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہو رہی۔ تو ماہ مبارک رجب کے بہت سارے حوالے ہیں۔ سب سے بڑا احسان جو پروردگار کا رجب کے مہینے میں وہ یہ کہ اس کائنات کو شاید بغیر استحقاق کے، بغیر استعداد کے، بغیر طلب کے، بغیر دعا کے، بغیر حاجت کے، بغیر گڑ گڑائے علی جیسا تحفہ اس پوری کائنات کو عطا کر دیا۔ کائنات کو کیا پتا کہ علی بن ابی طالب کیا ہے، دے دیا اس نوازنے والے نے کہ ٹھیک ہے، تم سمجھو نہ سمجھو، تم جانو نہ جانو، تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہمارا کام ہے نوازنا بانٹنا، ہم نے بانٹ دیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف رجب۔ محمد ابن زکوان گریا اتنا کیا آنکھوں کا نور جاتا رہا، سجدے اتنے کیے کہ لقب پڑ گیا سجاد۔ چھڑے امام سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی خدمت میں آتے ہیں، چھڑے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر ایک سوال کرتے ہیں، فرزند رسول رجب کا مہینہ آ گیا، مولا کوئی دعا بتائیے مزہ آ جائے۔ میں ایگزیکٹ روایت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو لینگویج ہمارا مجمع سمجھتا ہے میں اس حساب سے تھوڑا سا الفاظ کو، لیکن اسے مین عبارت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولا رجب کا مہینہ ہو گیا، کوئی دعا بتائیں مزہ آ جائے۔ اچھا یہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، مولانا کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں۔ اب جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا تو یہ ایک پرابلم ہم بھی فیس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو طرح کے لوگ آتے ہیں، اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مصلی سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو پتہ ہی نہیں کچھ، اسے ہم کہتے ہیں یار ایک کام کرو تم زیارت جامعہ پڑھ لو۔ اچھا مولانا، ہاں بھائی، اس بیچارے کا کام بھی ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ زیارت پڑھتا ہے، بعد میں دعائیں بھی دیتا ہے، مولانا آپ نے دعا بتائی ہو گیا، زیارت امین اللہ پڑھ لو۔ ایک وہ آتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا مصلی کے ساتھ ہے، اب ہم جو بتائیں اس کا جواب ہوتا ہے مولانا یہ تو میں کرتا ہوں، یا میں نے سورہ واقعہ پڑھ لو، یہ تو پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھو یہ پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھ لو وہ پڑھتا ہوں، اچھا زیارت جامعہ پڑھو وہ بھی پڑھتا ہوں، امین اللہ پڑھو وہ بھی پڑھتا ہوں، عاشورہ پڑھو وہ بھی پڑھتا ہوں، توسل پڑھو وہ بھی پڑھتا ہوں۔ بھائی تو نے چھوڑا کیا ہے میرے لیے؟ غور فرمانے۔ زکوان کا تعارف دوبارہ سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون سی کیٹیگری کا آدمی ہے۔ گریا اتنا کیا کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا، سجدے اتنے کیے کہ سجاد۔ اس کا مطلب کون سا آدمی ہے؟ یہ وہ والا آدمی، مصلی والا آدمی ہے۔ یہ مجھ جیسا ہوگا جو فیل ہو جائے گا کہ بھائی اس کے علاوہ اپنے کو کچھ نہیں آتا۔ چھٹے امام کے پاس خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اب زکوان کا لیول ہے، پڑھنے والا آدمی ہے، جاننے والا آدمی کا، زکوان بیٹھو تم کو تمہارے لیول کی ایک چیز دیتے ہیں، لکھو ایک دعا۔ اور اب امام نے ایک دعا لکھوائی کہ محمد بن زکوان ہم تمہیں دعا دے رہے ہیں، یہ دعا تم نے رجب کے مہینے میں ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر۔ اب اس میں امام نے پہلے 2 جملے فرمائے، پھر 4 جملے فرمائے، یہ تعارف ہے۔ جملے آدھی آدھی لائن کے، یعنی 6 جملے ملا کے 3 لائنیں بنیں گی بڑی مشکل سے، اور پھر آخر میں دعا 3-4 لائنیں، یعنی میکسیمم 6-7 لائن کی دعا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر، 2 جملے، وآمنوا سخطہ عند کل شر۔ اس جملے کی گہرائی کو دیکھیں، اے وہ معبود، ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کے لیے رجا اور امید اسی کی ذات سے۔ Now my question, the word کل خیر، کیا ایسا بچا جو مجھے اور آپ کو چاہیے اور اس کل خیر کے لفظ کے اندر نہیں آیا؟ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات ہر خیر کی امید اس کی ذات سے۔ وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور جب بھی کوئی شر آتا ہے اگر امان ملتی ہے اس کی ذات سے ملتی ہے۔ 2 لفظ استعمال کیے امام نے ایک دوسرے کے اگینسٹ، کل خیر، کل شر۔ کل خیر کی امید اس ذات سے، کل شر سے امان اس کی ذات کے پاس ہے۔ یہ اس خدا کا تعارف ہو رہا ہے جو رجب میں ہمیں بات کرنی ہے۔ اب اس کے بعد 4 جملے، اب وہ کچھ نے کہا کہ 3 جملے، کچھ نے کہا کہ 4 جملے، میں اس کو 4 کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کو 3 کے طور پر بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگین پہلا جملہ، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو قلیل لیتی ہے کثیر عطا کر دیتی ہے۔ یا من یعطی من سألہ، ہر اس کو عطا کر دیتی ہے ذات جو اس کی بارگاہ میں سوالی بن کرا گیا ہے۔ اچھا جی آگے بڑھے، یا من یعطی من لم یسألہ، اللہ اکبر، اے وہ ذات جو اس کو بھی عطا کرنے کو تیار ہے جو حتیٰ سوالی بن کر بھی نہیں آیا۔ معصومین کی روایات کی روشنی میں جملے عرض کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پیغمبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے،
تو کچھ ہے رجب کے مہینے میں کہ رجب کے مہینے کو پروردگار کا مہینہ کہا گیا. تو سن بلا وجہ کے جملے نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو رانی صاحب بولتے چلے جا رہے ہیں. یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ. پہلے کہا یا من یعطی الکثیر بالقلیل. چوتھا جملہ یا من یعطی من لم یسألہ. چوتھا جملہ ومن لم یعرفہ. اور ہے وہ ذات جو اس کو عطا کرتی جو سوالی بن کر تو نہیں آیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ جانا ہے تو کہاں جانا ہے, خدا اس کو بھی نواز رہا ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا, اس پروردگار نے بغیر مانگے, بغیر معرفت کے, بغیر استحقاق کے علی ابن ابی طالب دے دیا رجب کے مہینے میں. وہ یہ نہیں دکھتا کہ تمہارے پاس استحقاق ہے کہ نہیں علی ابن ابی طالب جیسا امام ہونے کا. میں نوازنے والا ہوں, میں نے نواز دیا. ومن لم یعرفہ, کیوں؟ تحننا منہ ورحمہ, اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. یعنی امام نے 6 جملے, یا من ارجو لکل خیر وامن سخط عند کل شر, خیر اور شر کی بات کی. پھر 4 جملے, یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ, کیوں؟ تحننا منہ ورحمہ. ان 6 جملوں میں خدا کا تعارف کروایا. دیکھو یہ والا خدا ہے جس سے مانگ رہے ہو, کسی چھوٹے موٹے سے نہیں مانگ رہے ہو. ایک ادب اہل بیت اطہار کے پاس سے سیکھیں, جس سے مانگنا ہے نا اس کی تمہیں معرفت ہونی چاہیے کس کے پاس مانگنے کے لیے جا رہے ہو. اور جب مانگا کرو اپنی اوقات دے کے مت مانگا کرو, اس کی اوقات دے کے مانگا کرو. جب حسین کی چوکھٹ پر جاتے ہو نا تو حسین ابن علی کیا دے سکتا ہے وہ مانگو. جب عباس کی چوکھٹ پر جاتے ہو تو دیکھو عباس ابن علی کیا دے سکتا ہے وہ مانگو. جب روضہ رسول پر جاتے ہو دیکھو اللہ کا رسول کیا دے سکتا ہے وہ مانگو. پر جب پروردگار کے خانے کعبہ خدا کے پر جاتے ہو دیکھو وہ کیا دے سکتا ہے. تم اپنے پاس سے خوش ہو جاتے ہو میرے بیمار کو شفا دے دے, ہو جائے گی. تھی چھوٹی سی بات, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ نمازنے کے لیے بیٹھا تھا, تم ہی کیا وہ کہتے یار گر گدا کاہل بابت تقصیر صاحب خانہ چیز. اگر مانگنے والا ہی جو ہے کاہل ہو تو دینے والے کی کیا غلطی ہے بھائی, وہ تو دینے کو بیٹھا تھا, تم ہی اتنا لے کے چلے گئے. امام نے کہا اب مانگو. 2 جملے, اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. معبود یہ سب باتیں ہو گئی, مجھے بھی عطا کر دے, تو نوازنے والا ہے, عطا کر دے. کیا عطا کر دے؟ اچھا پہلے کیوں عطا کر دے؟ ان 4 میں سے اپنے آپ کو کون سی کیٹیگری میں رکھا امام نے یا ابن زکوان کو؟ اعطنی بمسألتی ایاک, مجھے عطا کر دے. اس لیے نہیں کہ میں قلیل لے کر آیا ہوں, اس لیے کہ میں خالی جھولی لے کر آیا ہوں, میں سوالی بن کر آیا ہوں. یہ ادب ہے, ادب ہے. معبود میری اوقات نہیں ہے میں تیری بارگاہ میں کچھ لے کر آ سکوں. اعطنی بمسألتی ایاک, مجھے عطا کر دے اس لیے کہ میں سوالی بن کر آ گیا ہوں. کیا عطا کر دے؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. اتنی آسان عربی ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر خیر دنیا عطا کر دے, ہر خیر آخرت عطا کر دے. کیا بچ گیا جو میرے مولا نے نہیں مانگا اس دعا کے اندر, ایک جملے کے اندر؟ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ, اور معبود مجھ سے دور کر دے. پھر اگین اسی لیے بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ, اس لیے کہ میں سوالی بن کر آ گیا ہوں, میں خالی جھولی پھیلا کر آ گیا ہوں. کیا دور کر دے؟ جمیع شر الدنیا شر الاخرہ, ہر شر دنیا کو دور مجھ سے دور کر دے, شر آخرت کو مجھ سے دور کر دے. بہت زیادہ مانگ لیا. امام اس سوال کا جواب دے رہے ہیں, فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ. معبود یہ سب تو عطا کر دے گا نا, تیری عطا میں ذرا سا بھی نقص نہیں آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب تو نے مجھے دے دیا تو بھی مانگنے والے تو کروڑوں اربوں, اگر تجھے سارا دے دوں گا تو دوسرے کو کیا دوں گا. یہ دنیا کا سیٹ تو سوچ سکتا ہے کہ تجھے سارا دے دیا تو دوسرے کو کیا دوں گا. پروردگار سب کچھ ایک کو بانٹ دے, دوسرے کے لیے دینے کے لیے پروردگار اس کے پاس بے تحاشا موجود ہے, بے شمار موجود ہے. پروردگار کے کرم میں کہیں کمی نہیں آنے والے. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا أَعْطَيْتَ. یہاں آنے کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں, وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ یا کریم. اب جو مجھے مانگنا تھا میں نے تو مانگ لیا, تجھے اپنے فضل سے جو بڑھانا ہے وہ بڑھا دے. وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ, اور اپنے فضل سے جو اضافہ کرنا ہے تو کر دے. اور یہ وہ مقام ہے وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ کی دعا کے بعد کہ امام نے ایک پرٹیکولر لفظ استعمال کیا, یا کریم. یہ بھی ادب ہے, ہر لفظ ہر جگہ استعمال نہیں کرنا. امام کو پتا ہے کہ یہ لفظ یا کریم مجھے کہاں پر استعمال کرنا ہے. ہر لفظ کا ایک ویٹیج ہے. میں سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سبزی کاٹنے کے لیے ذوالفقار نہیں چاہیے. ذوالفقار بہت اچھی ہے, بہت اچھی, کیا اس کا بڑھ کر کچھ نہیں ہے,
لیکن میں کہوں صاحب گھر میں سیب کاٹنے سبزی کاٹنے کی ذوالفقار نہیں، اس کے لیے ذوالفقار کی ضرورت ہے عمرو بن عبدود کا سر کاٹنے کے لیے، مرحب کا سینہ چیرنے کے لیے۔ یا کریم ہر جگہ استعمال نہیں ہوگا، پوری دعائے کمیل میں مولا امیر نے صرف ایک مرتبہ استعمال کیا یا کریم، پوری دعائے کمیل میں۔ اور بہت سارے آپ دعائیں دیکھیں کہ پوری دعا مکمل ہو جائے گی آخر تک یا کریم کا لفظ نہیں آئے گا، یہ بہت خاص لفظ ہے، ہر جگہ استعمال نہیں ہونا۔ رجب کی اس دعا میں میرے مولا نے استعمال کیا کب؟ وزدنی من فضلک یا کریم۔ یہاں تک آنے کے بعد امام ابن زکوان کو دعا لکھوا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو دعا محبوب سے بات کرنا اور ہے، کسی کو ڈکٹیشن دینا اور ہے۔ امام ڈکٹیشن کروا رہے ہیں، وہ لکھتا جا رہا ہے، لیکن راوی کہتا جب امام یہاں پر پہنچے تو امام نے اگلے جملے کے لیے ابن زکوان کو لکھوانا تھا، امام نے الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کسی کو منع کرتے ہیں، اس طرح کا اشارہ، اور امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رخسار مبارک سے بہہ کر لباس پر آ رہے تھے، اور امام کی زبان پر جملہ آیا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، اے جود و کرم والے پروردگار، اے عطا و بخشش والے پروردگار، اے احسان کرنے والے پروردگار، حرم شیبتی علی النار، معبود میری اس داڑھی کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے، معبود جہنم کی آگ سے بچا لے، پالنے والے اپنے عذاب سے بچا لے، حرم شیبتی علی النار، معبود اس داڑھی کو آتش جہنم، یعنی یہ کرین ایک استعارہ ہے، کنایا ہے، یعنی معبود مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معصوم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یا ہم سوچ سکتے ہیں معصوم کے بارے میں کہ خدا نہ خواستہ معصوم کو ضرورت اس طرح کی؟ سر یہ استعارہ ہے، اس داڑھی کو یہ داڑھی جو ہے نا استعارہ تھا، ہر جگہ پر استعارہ ہے، وجود کے لیے، عزت کے لیے، شرف کے لیے، مقام کے لیے، مرتبے کے لیے۔ شاید یہی راز ہے، جب زیارت ناہیہ میں میرا مولا اپنے جد کو سلام کرتا ہے تو وہاں سلام کرتے کرتے ایک مقام پر آ کر میرے مولا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی پر سلام جو اپنے خون سے رنگین کر دی گئی، السلام علی الخط الطریب، ان رخساروں پر سلام جن پر کربلا کی خاک آ گئی تھی۔ اس انداز سے میرے مولا نے استعارے استعمال کیے۔